محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین سلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صادق کمانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنا پروگرام لے کر جس کا نام ہے ہو از پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز امپیکٹ آن دا ورلڈ. تو پچھلے 3 ایپیسوڈز میں یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کافی حد تک اس ٹاپک کو ایکسپلور کیا ہے. آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ بیسیکلی ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کہ پروفٹ محمد کے کتنے بچے تھے, ان کی کتنی شادیاں ہوئی تھی, بیسیکلی ان کے لائکس کیا تھے, ان کے ڈس لائکس کیا تھے, تاکہ ان کی زندگی میں مکمل طریقے سے انہوں نے کس طریقے سے جیا. تو اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد ذکی حسن صاحب قبلہ. مولانا صاحب سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یقیناً ہماری زحمتوں کو قبول فرماتے اور آپ ہمیشہ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں. خداوند کریم ہم سبھی کو توفیق عنایت فرمائے. مولانا صاحب میرا پہلا ہی سوال آج کے لیے یہ ہوگا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنی اولادیں تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایتوں میں جو اولاد پیغمبر کا تذکرہ وارد ہوا ہے وہ 3 بیٹوں کا ذکر وارد ہوا ہے کہ جو رسول اللہ کی اس دنیا میں اولاد کی شکل میں سامنے آئے لیکن جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے, جن میں جناب قاسم کہ جن کی بنا پر رسالت مآب کو ابو القاسم کی کنیت سے یاد کیا جاتا ہے. اسی طرح سے آپ کے دوسرے بیٹے جناب ابراہیم کا ذکر ہے اور تیسرے بیٹے عبداللہ طاہر کا. یہ 3 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے اور لیکن یہ تینوں بیٹے جلد ہی دنیا سے چلے گئے, بلکہ بعض تو اسی دن ولادت کے بعد ہی دنیا سے رخصت ہوئے. حتیٰ جناب ابراہیم کے بارے میں ملتا ہے کہ جس دن سورج گہن تھا اس دن جناب ابراہیم دنیا سے رخصت ہوئے, اور بعض لوگ یہ تصور کرنے لگے کہ رسالت مآب کے گھر میں سو گئے, اس بنا پر شاید یہ سورج کو گہن لگا ہے. لیکن رسول اللہ نے بھی اس کا انکار فرماتے ہوئے کہ نہیں, یہ ایک نیچر کا تقاضا ہے, اس کا تعلق میرے بیٹے کے انتقال سے نہیں ہے. رسول اللہ کے یہ تینوں بیٹے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب یہ 3 بیٹے تو دنیا سے جا چکے ہیں, اب نسل پیغمبر کو آگے بڑھنا ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے رسالت مآب کو اب ایک بیٹی عطا فرمائی کہ جس بیٹی کا نام جناب فاطمہ صلوات اللہ وسلم علیہا ہے. یہ وہ رسالت مآب کی بیٹی ہیں کہ جنہیں اللہ نے نسل پیغمبر کا ضامن بنایا. یعنی اب پیغمبر اسلام کی اولاد وہی کہلائیں گی جو جناب زہرا کی اولاد ہوں گی, جناب فاطمہ کی اولاد ہوں گی. یعنی نسل پیغمبر بیٹی کے ذریعے سے دنیا تک پہنچ رہی ہے. درمیان میں عرض کر دوں کہ 3 اور بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے کہ جن میں ایک جناب زینب, جناب رقیہ اور جناب ام کلثوم, یہ 3 رسول اللہ کی بیٹیاں بعض افراد نے لکھا ہے کہ جن میں سے ایک کا انتقال 2 ہجری قمری میں, دوسری کا انتقال 7 ہجری قمری میں, تیسری کا انتقال 8 قمری ہجری میں ہے. لیکن محققین کے مطابق, ریسرچ اسکالرز کے مطابق یہ 3 رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں, بلکہ یہ 3 وہ ہیں کہ جو جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں پرورش پا رہی تھیں. یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی بہن کی بیٹیاں ہیں, اور چونکہ وہ بن ماں اور بن باپ کی ہو چکی تھیں لہٰذا جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں عرض کروں کہ سب سے پہلا یتیم خانہ مکے میں جناب خدیجہ الکبریٰ نے قائم کیا تھا. سبحان اللہ. اور یہ 3 بچیاں چونکہ بہن کی یادگار تھیں اور بہن دنیا میں نہیں ہے لہٰذا ان تینوں کو اپنے گھر میں پرورش دی, اور اتنی پرورش, اتنی اچھی تربیت کہ لوگ جناب خدیجہ کی اولاد سمجھنے لگے. اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ بعض نے تصور کیا کہ جناب خدیجہ جب آئیں رسالت مآب کے گھر میں تو اب رسول اللہ کے گھر میں بھی ان 3 بیٹیوں کو لے کر آئیں. بعض نے اس لیے تصور کیا کہ یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ 3 ویوز پیدا ہوئے. ایک, یہ تینوں بیٹیاں رسول اللہ اور جناب خدیجہ کی اولاد ہیں.
دوسرا نظریہ، یہ بیٹیاں جناب خدیجہ کی پہلے شوہر سے ہیں کہ جو پہلے شوہر نہیں تھے، جناب خدیجہ کی پہلی شادی رسول اللہ سے ہوئی تھی. اور تیسرا نظریہ، جناب خدیجہ کی بہن کی بچیاں ہیں، جو صحیح نتیجہ ہے، جو صحیح نظریہ ہے، جس کو ہمارے سارے اسکالرز نے ایکسیپٹ کیا ہے. تو در واقع رسول اللہ کی حقیقی بیٹی کہ جو نسل پیغمبر کا ذریعہ بنی، وہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا ہیں، کہ جنہیں اللہ نے اس کائنات میں سیدۃ نساء العالمین کا درجہ دیا ہے، کہ تمام وہ عورتیں جو اس روئے زمین پر ہیں، ان تمام مؤمنہ عورتوں کی سردار جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا ہیں. مولانا صاحب، اسی ریلیٹڈ قرآن مجید میں ایک اور سورہ ہے، سورہ کوثر. اب اس میں کافی حد تک یہ ابتر کا ورڈ بہت ایک اچھے طریقے سے ایمفسائز کیا ہے، یہاں تک ہائی لائٹ کیا گیا ہے. کیوں یہ ابتر کا ورڈ اتنا ہائی لائٹ کیا گیا، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں مولانا صاحب؟ جس موقع کے اوپر رسول اللہ کے تیسرے بیٹے جناب عبداللہ کا انتقال ہوا اور رسول اللہ انہیں دفن کر کے واپس پلٹ رہے تھے، اس موقع پہ عاص بن وائل یہ ایک شخص ہے کہ جو اللہ کا انکار کرتا تھا، رسول اللہ کو ستاتا تھا. اس نے اس موقع کے اوپر بیٹھا تھا ایک جگہ کے اوپر. اس نے اب جو دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر افسردگی اور غم کے ساتھ گھر واپس جا رہی ہیں، اس نے بڑے خوش ہو کر اعلان کیا کہ اب تو رسول اللہ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، ان کا مشن یہیں پہ ختم ہو جائے گا معاذ اللہ. اس لیے کہ کسی بھی شخص کا مشن اس کے بعد اس کے بیٹوں کے ذریعے آگے بڑھتا ہے. ان کا بیٹا تو آج دنیا سے جا چکا ہے. اس نے اس موقع پر ایک ورڈ یوز کیا کہ پیغمبر تو ابتر ہو گئے. ابتر اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کے وہاں کوئی اولاد نہ ہو. رسول اللہ تو اب ابتر ہو گئے معاذ اللہ. اس نے جب یہ جملہ کہا، اس موقع پہ اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کو نازل کیا کہ جس میں 3 آیتیں اللہ نے قرار دیں. ترجمہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، آپ اللہ کے لیے نماز اور قربانی دیجئے، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کی جنریشن رک جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. اے پیغمبر، آپ کو ہم نے کوثر یعنی جناب فاطمہ صلوات اللہ وسلم علیہا دیا ہے. یہ وہ نسل ہوگی کہ جو قیامت تک باقی رہے گی، اور اسی نسل پر آج اللہ رب العزت نے قیامت کو روکے رکھا ہے کہ نسل پیغمبر میں وارث سیدہ پردہ غیبت میں ہیں کہ جن پر آج یہ قیامت رکی ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولانا صاحب، ہمیں بتائیے کہ جیسے بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی ولادت کے بعد پھر ان کی مولا علی ابن ابی طالب کے ساتھ شادی ہوئی، تو ان دونوں کا پریسائزلی کیا رول تھا اسلام کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے، جیسے مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا؟ کیونکہ مولا علی تو بھائی بھی تھے لیکن داماد بھی تھے، تو اسلام کو سپورٹ کرنے کے لیے ان دونوں کا کیا رول تھا؟ آپ نے جن 2 شخصیتوں کا ذکر کیا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ صلوات اللہ وسلم علیہا کا عقد سرکار امیر المؤمنین سے فرمایا تھا. سرکار امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کے بھائی بھی ہیں، کزن بردر ہیں، اس لیے کہ جناب ابو طالب رسول اللہ کے چچا ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور رسول اللہ کے جانشین بھی ہیں. پہلے ہی تبلیغ کے موقع پہ اعلان فرما دیا تھا، اور اسی طرح سے رسول اللہ نے اپنا داماد بھی بنایا ہے. بالکل. یہاں پر میں عرض کروں کہ سرکار امیر المؤمنین نے جو اسلام کے لیے خدمتیں انجام دی ہیں وہ منفرد ہیں. سب سے پہلی خدمت رسول اللہ کی طرف سے دفاع ہے، اور یہ دفاع امیر المؤمنین علیہ السلام نے بچپن ہی میں شروع کر دیا تھا. جب کفار کے بچے پتھر برساتے تھے، امیر المؤمنین ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، یہ پتھر آپ نے کھائے ہیں، اور پھر ان پتھروں کا جواب دیا ہے. یہ امیر المؤمنین نے بچپن ہی میں لوگوں کے مقابل رسول اللہ کا دفاع کیا، اور یہی جذبہ آپ کا رہا آخر تک. حتیٰ جس موقع پر جنگ احد میں رسول اللہ پر دشمن حملے کر رہے تھے اور بعض رسول اللہ کے چاہنے والے بھی وہاں سے چلے گئے تھے، رسول اللہ کے سامنے دیوار بن کر رک کر امیر المؤمنین نے رسول اللہ کی طرف سے دفاع کیا تھا. بدن زخمی ہو گیا لیکن ہٹے نہیں. امیر المؤمنین نے رسول اللہ کا دفاع آخر تک کیا. ایک بہت بڑا رول امیر المؤمنین کا اسلام کے لیے جو سامنے آیا وہ یہ قرآن مجید کا جمع کرنا ہے.
سبحان اللہ. یہ قرآن مجید جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ وہی قرآن مجید ہے کہ جس کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں جمع کیا تھا. یہی قرآن مجید کہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے اہل بیت اور اللہ کی کتاب. کتاب اسے کہتے ہیں جو دو دفتیوں کے درمیان ہو، ورنہ اگر پتوں پر لکھی ہوئی کوئی شے ہے وہ کتاب نہیں کہلاتی. تو وہ کتاب جو تھی کہ جس کو جمع کیا تھا سرکار امیر المؤمنین نے، یہ بہت بڑا اسلام پر احسان اور کرم ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں کہ نشر اسلام میں امیر المؤمنین کا عظیم ترین رول ہے. جنگوں میں تو آپ کا رول ہے، میدان جنگ میں آپ جس طرح سے آتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور جو رعب و دبدبہ دشمنوں کے دل میں پیدا ہوتا تو وہ منفرد ہے. نشر اسلام میں امیر المؤمنین نے جو زحمتیں اٹھائیں، جو مشقتیں برداشت کیں، یہاں تک کہ اسلام کو بچانے کے لیے اپنے گھر کو جلتا ہوا بھی دیکھا، اسلام کو بچانے کے لیے آپ نے تلواریں تک چلتی ہوئی دیکھی، سب برداشت کیا صرف اس لیے تاکہ اسلام کو نشر کیا جا سکے، اسلام کو پہنچایا جا سکے. بہت عظیم رول ہے آپ کا اس اسلام کی خدمت کے لیے. جہاں تک سیدہ عالمیان جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلم علیہا کی خدمتیں ہیں اسلام میں، تو میں عرض کروں کہ اسلام کے وہ پیغام جو جناب سیدہ کے ذریعے سے پہنچے ہیں، یہ وہ پیغام ہیں کہ جو پیغام صرف جناب سیدہ ہی کے ذریعے سے پہنچ سکتے تھے، بقیہ پہنچنا جن کے لیے ممکن نہیں تھا. خواتین کو درس دینا، حتیٰ ان لوگوں کو اسلام سکھانا کہ جو اسلام سے بالکل ناواقف ہیں، ان کے درمیان اسلام کا پیغام پہنچانا، حتیٰ اس گھر میں کہ جس گھر میں شادی ہو رہی ہے اور ایک خاتون ہے کہ جس کے سب چاہنے والے جہاں پر جمع ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، جہاں پر کوئی اللہ کے رسول کا ماننے والا نہیں ہے، وہاں بھی اسلام کا پیغام پہنچانا. یہیں تک نہیں بلکہ جس موقع پر رسول اللہ کو مکے میں ستایا جاتا تھا، آپ کی بیٹی اکثر جگہوں پر آپ کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ان ظلموں کو سہ رہی تھیں، بلکہ آپ کی یہی بیٹی تھی رسول اللہ کی کہ جو آپ کے زخموں کے اوپر مرہم لگانا، آپ کے مثلاً کپڑوں کے اوپر سے وہ خون کو ہٹانا، یہ ساری چیزیں کہ جو ایک اسلام اور رسول اللہ کی خدمت تھی، وہ عظیم طرح سے آپ نے انجام دی. اتنی خدمت کہ باپ نے اپنی بیٹی کو اپنی ماں کا درجہ دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کی نگاہ میں جناب سیدہ کی خدمت کتنی عظیم خدمت تھی. میں عرض کروں شعب ابی طالب کا یہ 3 سال پونے 3 سال بڑا سخت وقت تھا. شعب ابی طالب میں جہاں رسول اللہ نے مشکلات اٹھائی ہیں، وہیں اس شعب ابی طالب میں 6-7 سال کی جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی سختیاں اٹھائی ہیں. اپنے اس جگہ پر اس انداز میں کہ کبھی کھانے کا انتظام نہیں، کبھی پانی کا انتظام نہیں، سونے کا انتظام نہیں، وہاں پونے 3 سال تک رہنا بڑا شدید سخت موقع تھا. لیکن جناب سیدہ نے اسلام کے لیے اسے بھی برداشت کیا. بڑی خدمتیں ہیں اسلام کے لیے، اور ان سب کے درمیان جناب سیدہ کی عظیم خدمت، وہ حدیثیں کہ جو آج ایک عظیم سرمایہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، جناب سیدہ کے ذریعے صادر ہوئیں اور وہ عالم اسلام تک پہنچیں. اور جناب سیدہ کی خدمتوں میں ایک خدمت آپ کی وہ اولاد جو معصوم بیٹے آپ کے بطن مبارک سے دنیا میں تشریف لائے، آپ کی آغوش میں پروان چڑھے اور دنیا میں اللہ کے نمائندے بن کے سامنے آئے. یہ سب اور اسی طرح سے نسل سیدہ جو آج کائنات میں ہر جگہ ہے، وہ سب جناب سیدہ کی خدمتوں کی شکل میں تاریخ اسلام میں ثبت ہیں. یہاں تک ہم نے سنا، یہاں تک ہم نے پڑھا بھی ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اورفنز کے ساتھ میں ایک الگ ہی اٹیچمنٹ تھا. انہوں نے یتیموں کا بارہا اتنا زیادہ خیال رکھا، اور بہت ساری قصے، بہت ساری روایت ہم نے اس بارے میں سنی ہے. کیا اس چیزوں کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اورفنز کا کس طریقے سے خیال رکھا؟ رسول اللہ کی زندگی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے یتیموں کو پالنے اور ان کا خیال کرنے سے متعلق. بہت زیادہ اپنے اصحاب سے تاکید فرماتے تھے کہ یتیموں کا خیال رکھو. یہاں تک کہ اگر آپ کسی یتیم کو دیکھتے تھے، ملتا ہے کہ آپ اس کے لیے جھک کے بیٹھ جاتے تھے
اور اس سے کہتے تھے کہ میری آغوش میں آ جاؤ. محبت کا عجیب انداز آپ پیش فرماتے تھے. یہاں تک کہ ایک یتیم بچہ جب آپ کے پاس آیا, میں یتیم ہوں, میری بہن یتیمہ ہے, میری ماں بیوہ ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کو اپنے سینے سے لگا کے فرمایا کہ کون ہے جو اس بچے کی کفالت اپنے ذمے لے. آپ کا ایک صحابی کھڑا ہوا کہ جس نے کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں, اور یہ کہتے کہتے اس نے اس یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا. اتنا اچھا لگا رسول اللہ کو اس کا یہ عمل. فرمایا کہ تمہیں جتنے سر کے اوپر اس کے بال ہیں اللہ اتنے حسنات تمہیں عطا کرے گا. سبحان اللہ. یہ بہت عظیم بات ہے جو اللہ کے رسول نے پہنچائی. اور ایک موقع کے اوپر رسول اللہ جب اسی مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے, انداز دیکھیں آپ رسول اللہ کا. آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ کنارے کھڑا اور رو رہا ہے. خیریت کیوں رو رہے ہو؟ کہا ان لوگوں نے, ان بچوں نے, بچے کھیل رہے تھے, ان بچوں نے مجھے اپنے ساتھ کھیلنے سے منع کر دیا ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں یتیم ہوں. رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اسے آپ نے آغوش میں لیا, بیت الشرف میں آئے اور اس کے ساتھ کافی دیر تک بیٹھے, کھیلے, گفتگو کی, بات کی. کھیلنے اس معنی میں کہ جو نارمل انداز ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی بیٹی کے لیے فرمایا کہ آج سے یہ بیٹی میری تمہاری بہن ہے اور میں تمہارے لیے تمہارا باپ ہوں. اب بتاؤ تم راضی ہو یا راضی نہیں ہو؟ اس بچے نے جا کر ان بقیہ بچوں سے کہا کہ اب بتاؤ میرے ساتھ کھیلو گے یا نہیں کھیلو گے, اس لیے کہ جو کائنات کا سب سے عظیم انسان ہے اس نے مجھے اپنا بیٹا بنایا ہے. سبحان اللہ. آپ سوچیں یہ محبت کا انداز, یہ طریقہ کار آپ کا بالکل منفرد تھا. آپ لوگوں کے ساتھ بار بار اس جملے کو فرماتے تھے, دیکھو یتیموں کا خیال کرو. ماہ مبارک رمضان سے پہلے جس موقع کے اوپر آپ نے خطبہ دیا ہے شعبان المعظم کے آخری فرائیڈے کو, اس میں جملہ فرمایا تھا کہ لوگوں کے یتیم بچوں کا خیال کرو تاکہ کل تمہارے بچوں کا خیال کیا جائے. بہت زیادہ تاکید, حتیٰ آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ جس موقع پہ یتیم پہ ظلم ہوتا ہے عرش الہی کانپنے لگتا ہے. بہت زیادہ آپ اہمیت دیتے تھے, بچوں کو ساتھ میں بٹھاتے تھے, کھانا کھاتے تھے. حتیٰ بعض روایتوں میں ہے کہ لقمہ اٹھا کر اپنے دست مبارک سے کسی یتیم کے منہ میں رکھتے تھے. تو سبحان اللہ مولانا صاحب, بہت بہت شکریہ. انفیکٹ مولانا صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ رسول اللہ نے باریک سے باریک چیزوں کے اوپر بھی بہت زیادہ توجہ دی ہے. جیسے چاہے ان کا کچھ فیوریٹ ہو, جیسے مطلب مان لیجئے بائنگ پرفیومز, یعنی اس وقت جو عطر ہوتے تھے, یا پھر کوئی اور ایسی چیزیں جو آپ ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے جس میں رسول اللہ نے اسپیسیفکلی توجہ دی تھی. دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انسان کی زندگی سے متعلق تمام چیزوں پر توجہ تھی, وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, انسان کے جسم سے متعلق ہو یا انسان کی روح سے متعلق ہو یا ان لوگوں سے ریلیٹڈ ہو کہ جن کے بیچ وہ زندگی گزار رہا ہے. ان سب کے درمیان جو رسالت مآب نے بہت زیادہ اہمیت دی وہ لوگوں کے حقوق سے متعلق. بہت زیادہ رسول اللہ اس کو اہمیت دیتے تھے کہ دوسروں کے حقوق کی رعایت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری عبادتوں کے درمیان, تمہاری بندگی کے درمیان تم دوسروں کے حقوق ضائع کرنے لگ جاؤ. اسلام میں اجتماعی عبادت کی بڑی اہمیت ہے, یعنی نماز میں جمع ہونا, نماز جمعہ میں ایک ساتھ آنا, نماز عید میں ایک ساتھ آنا, حج کے موقع پر اتنے بڑے کراؤڈ کا مجمع کا آنا, یہ سب اسلام کی وہ عبادتیں ہیں کہ جو اجتماعی طور پہ ہوتی ہیں. لیکن اسلام کے پیغمبر نے اس بات کو دنیا تک پہنچایا کہ ان تمام چیزوں میں دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. مثلا رسول اللہ نے جس موقع کے اوپر مسجد تشریف لاتے تھے, آپ مصلی پہ کھڑے ہونے سے پہلے لوگوں کے مجمع کو دیکھتے تھے کہ لائن ٹھیک سے لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے, اور بیچ میں اگر کوئی جگہ بھی خالی ہے تو اس پر توجہ دیتے تھے کہ وہ جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے. اس درمیان اگر کوئی دوسرے کی جگہ لینا چاہے تو نہیں, تم نے جو جگہ لی ہے اور جو کوئی اپنی جگہ لے چکا ہے دونوں الگ الگ جگہ ہیں. یعنی یہ دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنا. حتیٰ رسول اللہ جس موقع کے اوپر وضو فرما رہے ہوں
رسول اللہ جس موقع کے اوپر راستہ چل رہے ہوں اس بات پہ توجہ کہ کسی کی دل شکنی کا سبب نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کا حق ضائع نہ ہو رہا ہو, ان سب چیزوں پہ آپ کی توجہ رہتی تھی. یہاں تک کہ پڑوسیوں کے بارے میں بھی آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر میں پھل لے کر جا رہے ہو یا تمہارے گھر میں کھانا تیار ہو رہا ہے اور اس کی خوشبو تمہارے پڑوسیوں تک جا رہی ہے, یا تمہارے لائے ہوئے پھل کو تمہارا پڑوسی دیکھ رہا ہے, تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس تک تم اس چیز کو بھی پہنچاؤ. یہ سب حقوق کی رعایت پر رسالت مآب نے بہت توجہ دی اور مسلمانوں کو اور تمام انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں کے درمیان ایک اچھی زندگی, محبوب زندگی گزارنے کا راز یہی ہے کہ انسان دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنے لگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولانا صاحب ہمیں بتائیے کہ ایٹ دا سیم پوائنٹ آف ٹائم جیسے رسول اللہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی دھیان دیتے رہے, ویسے ہی یور عظیم رسپانسبلٹی جیسے گورننس ماڈیول کو کریٹ کرنا, اس صورتحال میں رسول اللہ نے کس طریقے سے وہ ماڈیول کو کریٹ کیا جو آج تک آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے. پہلی بات تو میں واضح کر دوں کہ حضور اکرم کے مدینہ طیبہ میں جو ایک نظام کو آپ نے قائم کیا, یہ صرف مدینے کے لیے پہلا نظام نہیں تھا بلکہ پورے عرب میں یہ پہلا نظام تھا. بالکل. اس سے پہلے حکومت کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, تصور ہی نہیں تھا کہ مثال کے طور کے اوپر حفاظت کرنے والا ایک دستہ جو پولیس کی شکل میں ہو, یا تصور ہی نہیں تھا کہ مثلاً لوگوں کے درمیان حکومت کی جا سکتی ہے, قوموں کو ملایا جا سکتا ہے. یہ سب عربوں کے درمیان اس سے پہلے پایا نہیں جاتا تھا. جنگیں تھیں لیکن وہ قبیلے کی جنگ ہوتی تھی. یہ سب اسلام نے منظم کیا اور رسالت مآب نے مدینہ طیبہ میں ایک ایسا سسٹم قائم کیا کہ جس سسٹم کو جب تک فالو کیا جائے گا کبھی اسلام پرانا دکھائی نہیں دے گا. آپ نے سسٹم یہ رکھا کہ اللہ کی طرف سے نمائندہ ہو کہ جو لوگوں کے درمیان حکومت کی ذمہ داری کو سنبھالے. ظاہر ہے کہ جب اللہ کی طرف سے نظام آئے گا تو اس نظام کی خاصیت یہ ہوگی کہ اس کو چلانے والا عادل ہوگا. بالکل. نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا, لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی, اور یہیں پر رسالت مآب کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. جس سلسلے کو رسول اللہ نے انٹروڈیوس کیا اس سلسلے میں اللہ کے نمائندے ہیں اور اس میں عدالت رکھنے والے, عصمت رکھنے والے امام ہیں. وہاں کسی قسم کی ناانصافی کا تصور نہیں ہے, لیکن جس نظام کو, جس سسٹم کو لوگوں نے بنایا اس میں آپ دیکھ لیجئے ایک سے ایک ظلم دکھائی دے گا آپ کو. بے گناہ کا گھر گرا دیا گیا, بغیر خطا والوں کے ساتھ مثلا ان کو زندان میں ڈال دیا گیا, ان کو قتل کر دیا گیا. اس طرح کی ناانصافیاں صرف اس بنا پر کہ جو سسٹم رسول اللہ نے قائم کیا مدینہ طیبہ میں اس کو لوگ نہیں آگے لے کے جا پائے, بلکہ انہوں نے اپنا سسٹم قائم کیا. اللہ نے جو سسٹم رسول اللہ کے ذریعے سے قائم کیا اور رسول اللہ نے جس کو امت تک پہنچایا وہ سلسلہ امامت کا ہے کہ جس امامت کے سلسلے میں تمام افراد معصوم ہیں, اور یہی ائمہ اطہار قیامت تک روئے زمین پر رسول اللہ کے نائب ہیں اور رسول اللہ کی طرف سے لوگوں تک پیغام پروردگار کو پہنچانے والے ہیں. یہ جو سسٹم قائم ہوا وہ آج بھی دنیا میں قائم ہے, اور اس سسٹم کے تحت اگر ہم آگے بڑھیں گے تو کبھی بھی اسلام پرانا دین, پرانا مذہب ہم کو نہیں لگے گا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. یقیناً آپ نے جس طریقے سے پورے اس ٹاپک کو ایکسپلین کیا ہے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. خداوند متعال انشاءاللہ آپ کو مزید توفیقات دیں انشاءاللہ. اینڈ تھینک یو سو مچ مولانا صاحب فار بینگ پارٹ آف دا شو. ناظرین تھینک یو سو مچ. آپ نے یقیناً ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم نے ان 4 ایپیسوڈز میں جو کچھ کور کر سکے, جو آپ نے اس کے پہلے نہیں سنا ہوگا, ہم نے پوری کوشش کی. انشاءاللہ جب اگلی بار آپ سے ملاقات ہوگی پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہوگی, پھر کچھ نئے ڈسکشن انشاءاللہ ہوگے. لیکن ان 4 ایپیسوڈز کے لیے اگر آپ کو یہ ایپیسوڈز پسند آئے, اگر یہ آپ کو ایپیسوڈز میں لگا آپ کو کہ کچھ فائدہ ہوا ہے, تو پلیز اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیے. یہ میسیج آف ہیومینٹی کو شیئر کرنا یا اس چیز کو بڑھانا پلیز بند نہیں ہونا چاہیے, بیکاز یہاں کی ٹیم بہت سارے ایفرٹس لیتی ہے اس چیز کے لیے. تو دیکھتے رہیے چینل ون. پلیز ہمارے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کیجیے, لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے. اور میں صادق کمانی آج آپ سے لیتا ہوں اجازت. انشاءاللہ اگلی بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی.
تب تک کے لیے السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.